تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اب میرے بھائی پہلا مرحلہ حضرت حسین کی شہادت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے 6 مہینے خلافت کی، حالات کشیدہ تھے تو حضرت حسن نے حضرت حسین کو ساتھ ملایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر کے اپنی خلافت ان کے حوالے کر دی کہ میں اس خلافت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، اس خلافت کو تم سنبھالو۔ اب میری بات کو ساتھ ساتھ سمجھنا، میں بڑی گہرائی سے آپ کو بات بڑی اس کے ساتھ کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ ان باتوں کو سمجھتے سنتے نہیں ہیں، بعد میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ شہادت کا کیا تھا کہ حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضرت حسین کو ساتھ لے کے گئے۔ اب دونوں بھائیوں نے بیعت کر لی اور خلافت ان کے حوالے کر دی۔ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو ان کے بعد ان کے جانشین یزید بن معاویہ یہ خلافت کے منصب پہ بیٹھ گئے۔ تو اس نے خط لکھے تمام عرب کے علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں جہاں جہاں ان کی امارت اور حکومت تھی، ان خطوں میں سے ایک پیغام اس نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو بھی بھیجا جو مدینہ کے گورنر تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بنو امیہ ہی اہل رسول کے قاتل ہیں، لیکن وہ ظالم یہ تیر تو چلا لیتے ہیں، حقیقت لوگوں سے چھپا لیتے ہیں۔ یزید بن معاویہ، یزید حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ولید عتبہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا رشتہ کیا ہے آپس میں، ذرا اس کو پہلے سمجھیں، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ حضرت ابو سفیان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام معاویہ تھا۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے، ایک کا نام کیا تھا؟ معاویہ، اور ایک کا نام کیا تھا؟ عتبہ۔ معاویہ سے یزید پیدا ہوئے اور عتبہ سے ولید پیدا ہوئے۔ اب ان کا آپس میں رشتہ دیکھیں تو معاویہ اور عتبہ بھائی ہیں دونوں، تو ان دونوں کے بیٹے آپس میں کیا پتریر بنیں گے، چچا زاد بھائی بنیں گے، کزن بنیں گے۔ تو مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ یہ ایسے سمجھو کہ یزید کے پتریر تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ یزید نے یہ پیغام بھیجا ولید بن عتبہ کو کہ تم مدینہ کے لوگوں کی بیعت لو میرے بارے میں کہ میں یہاں کا حکمران ہوں، میری خلافت ہے اور میری خلافت پہ سارے لوگ بیعت کریں، اور یہ بیعت آپ نے حضرت حسین سے بھی لینی ہے اور ہر لحاظ سے اس کو ایگری کریں۔ تو ولید بن عتبہ نے حضرت حسین کو یہ بات کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے، راتوں رات نکل آئے۔ حضرت حسین کو یہ بات کی تو حضرت حسین نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید نے کہا ولید کو کہ مجھے حسین کی بیعت چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے انکار کی بات نہیں سننی۔ اب دیکھو ولید بن عتبہ نے کوئی سرزنش، کوئی سختی حضرت حسین پر نہیں کی، ان سے اتنی بات کی کہ اس معاملے میں معاملات خراب ہو جائیں گے، آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت حسین نے انکار کیا تو ولید پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد یزید نے کیا کیا، اب اس بنو امیہ کے اس فرد کو جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے رسول کے آل کا قتل کیا، تو پھر ولید بن عتبہ بھی تو تلوار کھڑی کر سکتے تھے حضرت حسین پہ کہ بھائی میرے بھائی کا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہوا کیا کہ یزید نے ولید بن عتبہ کو گورنری سے ہٹا دیا کہ تو نے حسین کو قائل نہیں کیا۔ انہوں نے معزول ہونا پسند کر لیا، انہوں نے حکمرانی گورنری چھوڑنا پسند کر دیا، لیکن حضرت حسین کے خلاف اپنی تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت حسین وہاں سے نکلے، مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ میں آپ کے اعتراضات بھی دور کرتا جاؤں تاکہ لوگ جو سوالات کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں۔ یہاں پہ 4 بڑے صحابہ موجود تھے مکہ کے اندر۔ عبداللہ بن زبیر جنہیں عبادلہ کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر،
حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ 4 بڑے صحابی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، زبیر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے نبی کے پتریر بنتے ہیں، حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، اور حضرت عبداللہ بن جعفر یہ حضرت علی کے بھتیجے بنتے ہیں، جعفر ان کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اب ان 4 بڑے صحابہ کے پاس حضرت حسین گئے اور مشاورت لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس گئے تو انہوں نے ان کے جانے کے بارے میں نہ رائے دی اور نہ روکنے کے بارے میں رائے دی، انہوں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ حالات سے واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس حضرت حسین گئے کہ کیا کرنا چاہیے مجھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت علی کی خلافت قائم تھی اس وقت حضرت علی کوفہ میں تھے، تو حضرت حسین کوفہ میں پہلے زندگی گزار آئے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات کی حضرت حسین سے، بتاؤ آپ کے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ صبح نماز کے دوران قتل کر دیا، اور آپ کے ساتھ جو بے وفائی آپ کے والد کے ساتھ ہوئی ہے، کیا وہ آپ بھول چکے ہیں کہ آپ پھر کوفہ کا نام لے رہے ہیں؟ اور حضرت عبداللہ بن جعفر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی منع کیا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ نہ جائیں، اکیلے جائیں۔ اگر بہت شوق ہے جانے کا تو ضرور جائیں، لیکن پہلے حالات کے بارے میں ایک بندہ بھیج کے حالات کی خبر لیں۔ اب میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا، ان بڑے صحابوں نے روکا حضرت حسین کو کہ اگر یزید کے ساتھ کوئی معاملات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ معاملات کر لیں۔ اب پھر لوگ سوال کرتے ہیں، جی جب حضرت حسین شہید ہو رہے تھے کربلا کے اندر تو صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ صحابہ اس وقت مکہ سے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میرے بھائی، اس سوال کو سمجھنے کے لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ حضرت حسین جب اس کوفہ کی طرف گئے، کیا لڑائی کے لیے جا رہے تھے؟ جبکہ کوفہ کے لوگوں نے خط بھیجے تھے کہ آپ آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین بنائیں گے۔ وہ تو وہاں خلافت قائم کر کے رہنے کے لیے جا رہے تھے، جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے۔ سوال تو صحابہ پر تب اٹھتا ہے کہ جب حضرت حسین جنگ کے لیے جا رہے ہوں اور پھر حضرت حسین نے صحابہ سے ساتھ یہ کہا ہو کہ تم میرے ساتھ چلو، اور پھر صحابہ نے انکار کیا ہو، پھر صحابہ پر یہ اعتراض حق بنتا ہے۔ بہرحال یہ بات ہوئی تو حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل، یہ حضرت عقیل کے بیٹے تھے، حضرت عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، ان کا بیٹا مسلم تھا جو حضرت حسین کا چچا زاد بھائی، ہمارے لفظوں میں پتریر بنتا ہے۔ حضرت حسین نے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ کوفہ کے لوگوں کے حالات چیک کر کے۔ 12,000 کے قریب علماء کرام فرماتے کہ خط آ چکے تھے ان 4 مہینوں کے اندر 4 مہینے جا کر مکہ میں حضرت حسین یہ رہے اور سوچتے رہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، حضرت مسلم بن عقیل کو جب حضرت حسین نے روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، لوگوں کے حالات دیکھے، لوگوں نے بیعت کر لی، تو حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں سے ایک قاصد بھیج دیا کہ اے حسین آپ آئیں، یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت حسین اپنی فیملی کے لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہو گئے عراق کی طرف۔ ادھر جب یہ کوفہ سے پہلے کے مقام پہ پہنچے تو یہاں پہ حضرت حسین کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ ان لوگوں نے تو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ وہاں پہ حضرت حسین نے خطبہ دیا اور واعظ فرمایا اور لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہ کر دیا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، تم چاہو تو تم واپس جا سکتے ہو، اب یہ میرا معاملہ ہے، تمہیں میں اس جنگ کے اندر، اس معاملے کے اندر نہیں لانا چاہتا۔ تو کچھ لوگ پیچھے بھی چلے گئے، لیکن اکثریت نے یہی بات کی کہ آئے اکٹھے تھے تو جائیں گے بھی اب اکٹھے، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔